السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر ہے، ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا ہے۔ مجلس خبرگان نے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو سپریم لیڈر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوہشری کریں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہر اس شخص کا پیچھا کریں گے جو خامنائی کا جانشین ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے لیے ایسا شخص چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی جانب نہ لے جائے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، نئے آیت اللہ کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ مجلس خبرگان نے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو سپریم لیڈر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوہشری کریں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہر اس شخص کا پیچھا کریں گے جو خامنائی کا جانشین ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے لیے ایسا شخص چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی جانب نہ لے جائے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہماری منظوری سے ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آ گیا، کہا کہ ہم منظور نہیں کرتے تو ایران کا نیا سپریم لیڈر زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ خامنائی کی جگہ لینے کے لیے پرانی حکومت کے لوگ اہل ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران پورے مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ایران جنگ کے خاتمے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، خصوصی افواج بھیجنے پر کچھ بھی ممکن ہے۔ ہم نے ایران کی بحریہ، فضائی اور فضائی نظام کو تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس اب صرف باتیں رہ گئی ہیں۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کو بھرپور جواب، حیفا ریفائنری پر حملہ کر دیا۔ ایران نے 24 گھنٹوں میں مزید 200 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ایران نے امریکی آئل شپ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ بحرین، کویت، UAE اور دیگر ممالک سعودی عرب پر بھی ڈرون، میزائل اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکی جارحیت، ایران کا منہ توڑ جواب۔ ایران نے 24 گھنٹوں کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی فوج کے مطابق 21 امریکی بحرین میں مارے گئے۔ امریکی تیل کے جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کے ڈیسیلی نیشنل پلانٹ پر بھی حملہ، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران نے کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینکر پر حملہ کر دیا، 2 بارڈر سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق ایندھن ذخائر میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ ادھر UAE پر بھی ایران نے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ اموات کی تعداد 4 ہو گئی، جہاں بعض افراد میں پاکستانی ڈرائیور بھی شامل تھا۔ ابنائے ہرمز میں UAE کی ٹک بوٹ دھماکے سے ڈوب گئی۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ UAE پر 17 بیلسٹک میزائل اور 117 ڈرون حملے کیے گئے۔ 16 میزائل اور 113 ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ 1 میزائل اور 4 ڈرون سمندر میں گرے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر بھی راکٹوں سے حملہ، سعودی عرب نے اپنی حدود میں 15 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کا ایران پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، ایرانی تیل کے ذخائر اور تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا۔ آئل ڈپو پر آگ بھڑک اٹھی، تیل بہنے سے سڑکوں پر بھی آگ جلتی نظر آئی۔ تہران کے جنوب میں بھی ریفائنری پر حملہ کیا گیا، قریبی گھروں کو شدید نقصان پہنچا، 7 افراد جاں بحق ہو گئے، 21 زخمی ہیں۔ اب تک کے حملوں میں 1400 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے۔ یونیسیف کے مطابق اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 اسکول اور 10 اسپتال نشانہ بنے ہیں۔ مرنے والوں میں 30% بچے۔ امریکہ اور اسرائیل کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کو حملوں کی دھمکی دے دی ہے۔ دونوں ممالک نے ایران پر جوابی حملوں کا اندیہ دیا ہے، کہا ہے کہ اگر توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو خاموش۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے دوران سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو براہ راست جوابی کارروائی کی وارننگ دے دی اور واضح کیا ہے کہ اگر مملکت یا اس کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ریاض خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سعودی حکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کا صفاتی حل چاہتے ہیں، تاہم مملکت کی سلامتی یا آئل تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کیے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران کی جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا۔ اماراتی ٹی وی سے گفتگو میں محمد بن زائد ال نہیان کا کہنا تھا، UAE آسان شکار نہیں، ہم مضبوط قوت اور پختہ عزم رکھتے ہیں۔ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں موجود ہر شخص کی حفاظت کریں گے۔ کسی ہمسایہ ملک سے تنازع نہیں، ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط لیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں اسپتال کے دورے کے دوران گفتگو میں کہا کہ زخمیوں کی عیادت کے دوران بولے کہ سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو پھر بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جارحیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ملک کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے امریکہ کو پھر دھمکی دے دی ہے. کہا کہ امریکہ اپنے غلط اندازوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے. کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لینے کی اطلاعات ہیں. خطے کے ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا. امریکی اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو ہمیں بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. امریکہ اور اسرائیل کا اصل مقصد ایران میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ملک کو تقسیم کرنا ہے. ایرانی پروفیسر کا الجزیرہ کو انٹرویو. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا منصوبہ صاف ہے. وہ ایران کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. منصوبے کے تحت ایران کے تیل سے مالا مال علاقوں کو الگ کر کے چھوٹی ریاستیں بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پاکستان کے سول ایویشن سیکٹر کو چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے. کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ بول نیوز نے حاصل کر لی ہے. ایئر لائنز کے اخراجات کا 60 سے 70% حصہ ڈالر میں ادا کرنا ہوتا ہے. روپے کی قدر میں کمی سے مشکلات بڑھ رہی ہیں. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عمر حیات سے. جی عمر. جی بالکل. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے سول ایویشن سیکٹر کو درپیش چیلنجز اور مسائل پر ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کی تفصیلات بول نیوز نے حاصل کی ہیں اور کمپٹیشن پیدا ہو رہی ہیں. رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ خلیجی ممالک کی ایئر لائنز کا پاکستانی مارکیٹ پر نمایاں غلبہ ہے جس کے باعث مقامی ایئر لائنز کو غیر مساوی مسابقت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن کمیشن کے مطابق امیگریشن اور بارڈر مینجمنٹ سسٹم میں تکنیکی مسائل بھی پروازوں میں تاخیر اور اضافی اخراجات کا باعث بن رہے ہیں. لاہور ایئرپورٹ پر برڈ سٹرائک کے خطرات جبکہ مونسون کے دوران رن وے بند ہونے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں. اسی طرح ملتان، سیالکوٹ، پشاور اور فیصل آباد ایئرپورٹس پر بھی بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی، پارکنگ اسٹینڈ اور گیٹس کی محدود دستیابی بھی ایویشن سیکٹر کے لیے چیلنج بن چکی ہے. اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ایئر لائنز کی ویب سائٹس پر سستے ٹکٹ دستیاب ہوتے ہیں جبکہ گلوبل ڈسٹریبیوشن سسٹم یعنی GDS پر وہی ٹکٹ مہنگے ہوتے ہیں جس پر ٹریول ایجنٹس نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر شہری علاقوں میں واقع ہونے کے باعث برڈ سٹرائک اور پروازوں میں تاخیر کے مسائل زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. رپورٹ میں عالمی ایئر لائنز کی جانب سے پاکستان کو گرین ایویشن اور سسٹینیبل ایویشن فیول بنانے کی بھی تجویز دی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا عمر. آپریشن غضب للحق افغان طالبان رجیم کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ 583 طالبان کارندے مار دیے گئے، 38 پوسٹیں قبضے میں لے کر تباہ کی گئیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تازہ کارروائیوں میں شمالی اور جنوبی وزیرستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں دشمن کی متعدد چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں. آپریشن غضب للحق پاک فوج نے کارروائی میں افغان طالبان رجیم کو بھاری نقصان پہنچایا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ٹویٹ. کہا آپریشن میں 242 افغان چیک پوسٹیں تباہ ہوئی، 213 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئیں. افغانستان میں 64 مقامات کو فضائی کارروائیوں میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی ذرائع نے کہا پاک افغان بارڈر پر شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ اور خوارج کے خلاف مزید کامیاب کارروائی کی. کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی کئی پوسٹیں تباہ ہوئی، متعدد اہلکار ہلاک کر دیے گئے. دشمن اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور. آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا. عالمی کشیدگی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. حکومت پیشگی اقدامات کر رہی ہے. اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین اور وزراء کی سادگی اور کفایت جاری اختیار کرنی ہوگی. امریکہ کا دہشت گرد اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ، کشیدگی کے باعث پاکستان کی معیشت بھی متاثر. وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا. وزیر اعظم کو تمام صورتحال پر بریفنگ دی گئی. شہباز شریف نے کہا بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر ملکی معاشی استحکام کے لیے بروقت اقدامات کا نفاذ ناگزیر ہے. قومی معیشت کو ہر ممکن استحکام فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری فیصلے کیے جائیں گے. پوری حکومتی مشینری عوام کو ریلیف فراہم کرے اور وسائل کا مؤثر استعمال کرے. وزیر اعظم نے کہا جیسے ہی مشکل مرحلہ گزرے گا اور معیشت مزید مستحکم ہوگی، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ بچت اور کفایت جاری کا بوجھ منصفانہ طور پر سب کو برداشت کرنا چاہیے. چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز نے بھی حالیہ عالمی کشیدگی کے پیش نظر صوبوں میں معاشی سرگرمیوں، توانائی کے استعمال اور انتظامی تیاریوں کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا. پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں. حکومتی پالیسیز کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ساہیوال میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے.
बानी PTI को बेगुनाह जेल में रखा गया, उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। ईद उल फितर के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। PTI का मौक़िफ़ बड़ा कैटेगरी के लिए हमने ये तो कहा है कि देखो अगर जंग छिड़ गई है और जंग लंबी है तो कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कभी, और हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप इसका बर्डन पास ऑन करें और अवाम पे डालें। आप अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म कर दें। लोगों के पास जो पेट्रोल और बिजली की मद में लोग सारे जा कर के चलाते हैं गाड़ियाँ और इस्तेमाल करते हैं सरकार की, उसको मुकम्मल ख़त्म कर दें। पाकिस्तान में आपने ओवरनाइट आपने 20% प्राइसें बढ़ाई है, तो ये अवाम के साथ ज्यादती है। ये इख्तियार अचकज़ई साहब के पास और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास है। वो चाहे डायलॉग करे, वो चाहे तहरीक का ऐलान करे। ऑब्वियसली देखेंगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद जो अनाउंस हुआ इंशाअल्लाह ताला आवाम को अपडेट रखें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी है। कहा कि बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। सड़क हादसे में जाँ बहक होने वालों के वरसा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फ़ाल हो गया। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कराची में डंपरों का शिकार शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 2 मिनट चौरंगी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की तो आवाम ने पीछा करना शुरू कर दिया। शहरियों ने तकरीबन 4 किलोमीटर पीछा करने के बाद डंपर को रोक लिया। शहरियों ने डंपर और उसमें सवार ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक डंपर का ड्राइवर और उसका साथी जेर हिरासत हैं। ताहम डंपर की टक्कर से मुतासिर होने वाली मोटरसाइकिल सवार फैमिली की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने औरत मार्च में शरीक 11 खवातीन और 3 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई प्रेस क्लब और रेस्ट सेक्टर F6 के पास की गई। इंतजामिया ने कहा कि मार्च के लिए कोई NOC जारी नहीं थी और शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। गिरफ्तारी के बाद रूट्स खोल दिए गए हैं और पुलिस मौके पर निगरानी रखे हुए है। खेल की बड़ी खबर है, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड भारत के 255 रन हदफ के ताक़ुब में है और उससे पहले भारत ने अपनी बारी पर 5 विकेटों पर 255 रन स्कोर किए। बिल्कुल, अगर बात करें संजू सैमसन की तो उन्होंने 89, अभिषेक शर्मा ने 52, ईशान किशन ने 54 रन बनाए। इनिंग्स के इख्तितामी हिस्से में शेवाम दुबे ने 8 बॉल्स पर 28 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड की जानिब से जिमी नेशम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी और रचिन रविंद्रा ने 1-1 विकेट ली। आगे बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ब्रेट रैंडल ने तारीख रकम कर दी है। ब्रेट रैंडल ने 5 बॉल्स पर 5 विकेटें हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। कीवी बॉलर ने शील्ड के मैच के दूसरे रोज नॉर्थर्न के खिलाफ 5 विकेटें हासिल की हैं और ब्रेट रैंडल ने 25 रन देकर 7 विकेटें हासिल की हैं, जो उनके कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। मीटिंग 25 से 27 मार्च तक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होना थी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC मीटिंग खत्ते में पाई जाने वाली कशीदगी की वजह से मुलतवी की गई है। ICC मीटिंग अब अप्रैल में होने का इम्कान है। नई तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। ICC ने तमाम अरकान को मीटिंग मुलतवी होने के बारे में मुत्तला कर दिया है। मीटिंग का किसी दूसरे वेन्यू पर होने का इम्कान है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।